بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے مسائل کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال جو اس طرح سے بھی مختصر سے جواب اس پہ ہم نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ پوچھتے ہیں کہ الحاد کسے کہتے ہیں اور آدمی کیسے ملحد ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ملحد کا لفظ تو آپ پڑھتے ہوں کہ لوگ زبان پر بولتے بھی ہیں کہ وہ فلاں بہت ملحد ہے اور اس کے پاس اس الحاد کر گیا ہے، اور ویسے بھی کتاب و سنت کے الفاظ میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، بالحاد کا لفظ وہاں بھی ہے۔ تو الحاد کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا معنی ہوتا ہے اور آدمی الحاد کیسے کر لیتا ہے۔ اب میں آپ کو معنی بتاؤں گا، سمجھ آئے کہ الحاد بڑی خطرناک چیز ہے۔ ویسے اتنا یہ لفظ ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ اس کام کی خطرناکی کی طرف لے جاتا ہے جس کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے۔ الحاد اصل میں کہتے ہیں مائل ہو جانے کو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قبر ایک لحد والی ہوتی ہے جس کو ہم اردو زبان میں بغلی قبر بھی کہتے ہیں، جو بغل میں کھودنے کے بعد کنارے زمین ایک طرف اور گہرائی کی جاتی ہے قبلہ کی طرف، اور وہاں پر مردے کو رکھا جاتا ہے، اس کو لحد والی قبر کہتے ہیں، یا اردو زبان میں بغلی قبر بھی اس کو بولا جاتا ہے جو بغل میں بنائی جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ ایک طرف مائل ہوتی ہے، اب جیسے قبر کھودی گئی پوری، وہاں بیچ میں قبر نہ بنا کر کے جیسے بیچ میں بنائی جاتی ہے اور اس پر پٹا رکھا جاتا ہے، اس کی گہرائی میں دیوار پر گہرائی کے اندر مردہ رکھا جاتا ہے۔ یہ اس گہرائی کے بعد بغل میں گہرائی کھودی جاتی ہے قبلہ کے رخ کی طرف، اور وہاں پر مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس کو بغلی قبر کہتے ہیں، اسی کو لحد بھی بولتے ہیں، لحد میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو لحد کیوں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لحد عربی زبان میں مائل ہونے کو، کسی طرف جھک جانے کو بولا جاتا ہے۔ اور اب یہ اسلامی اصطلاح میں اس کو الحاد یا ملحد کا کیا معنی ہوا، ظاہر بات ہے قبر تو یہاں مراد نہیں ہے، لیکن وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اپنے لغوی معنی کے حساب سے۔ جب اسلامی الفاظ میں اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنے عقیدہ و عمل میں کسی اور جانب مائل ہو گیا ہے جو کہ حقیقت سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ یہ سیدھا جو راستہ تھا کتاب و سنت کا اس سے ہٹ چکا ہے، کسی اور طرف مائل ہو گیا ہے عقیدہ و عمل کے اندر۔ اور ویسے ملحد کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو الحاد ہوا جو ہم نے بتایا۔ ملحد کس کو کہتے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے عقیدہ و عمل میں کسی اور طرف مائل ہو جانے والے کو ملحد کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں۔ اور یہ آدمی جو اپنے عقیدہ و عمل میں کسی حق کو چھوڑ کر کے کسی اور طرف جھکاؤ کر لیتا ہے تو کہتے ہیں الحاد کر رہا ہے یا ملحد ہو چکا ہے۔ اور اب جب یہ لفظ عقیدہ و عمل میں یعنی جو چیز اعتقاد رکھنے کی ہے اس میں گڑبڑی کر لیتا ہے، یا جو عمل کرنے کا کام ہے شریعت کا مطلوبہ کام ہے اس میں بھی کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو اس پر الحاد کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن الحاد جو خطرناک ہے اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، اور جو کم خطرناک ہے اس کو بھی بیان کرتا ہوں۔ الحاد دو قسم کے ہیں، اسی سے خطرناک اور غیر خطرناک کی تقسیم بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو بڑا الحاد ہے اور ایک اس سے چھوٹا الحاد ہے۔ بڑا الحاد آپ یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر اسلام نے جو چیز بھری ہے، سب سے پہلے عقیدہ بھرا ہے۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ایمان کی ایمانیات کے جتنے مسائل ہیں وہ سب سے پہلے اولین درجے پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو اس میں سب سے پہلے عقیدے کو بیان کیا، ایمان رکھے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ایسے ہی ایمان کی جو تفصیل آئی ہوئی ہے اس پہ یہ ہے کہ ایمان اللہ پر رکھو، اللہ کی کتاب پر رکھو، اللہ کے رسولوں پر رکھو، اور اسی طرح سے یوم آخرت پر رکھو، تقدیر پر رکھو۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایمانیت کے اندر بیان کی جاتی ہیں، اور اس حدیث میں آیا ہوا کہ ایمان کے 72 شعبے ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ہے، اور سب سے کم درجے کا 72واں درجہ یہ ہے کہ آدمی راستے میں چلتے ہوئے کسی نقصان دہ تکلیف پہنچانے والی چیز کو ہٹا دے۔ اس عمل کو بھی ایمان میں شمار کیا گیا ہے۔ لہذا ایمان کے تو بہت سارے اجزاء ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی چیز جو اعتقاد اللہ اور اللہ کی کتابوں کا متعلق ہے،
یہ بہت اہم ہے، اس میں ذرا بھی گڑبڑی آدمی کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ دین پر آ جائے دین سے نکل جاتا ہے، اور وہ مشرک بھی ہو سکتا ہے، ملحد بھی ہو سکتا ہے، اور بھی چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ لہذا ایک الحاد تو بہت بڑا ہے، اور ایک الحاد چھوٹے درجے کا ہے جس کو ہم عملی الحاد کہہ سکتے ہیں۔ عملی طور پر جس کے ہاں کچھ کجروی پائی جاتی ہے اس کو بھی الحاد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو پہلے بڑے الحاد کی تفصیل بتاتے ہیں کہ آدمی ملحد کیسے ہوتا ہے۔ یہ تفصیل اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ آدمی اپنی زندگی میں اس خطرناک عمل سے بچے، ورنہ یہ انسان کی زندگی نہیں، انسان کا ایمان برباد کر دیتا ہے جس کی بنیاد پر اس کی نجات ہے، اور اگر وہی چیز بنیاد جس کے پر نجات ہے وہ بگڑ جائے تو پھر نجات کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ لہذا الحاد، بہت بڑا الحاد تو یہ ہے کہ آدمی پورے ہی اسلام سے الگ ہو جائے، جس کو ہم مرتد کہہ سکتے ہیں، جس کو ایمان اسلام کا منکر کہہ سکتے ہیں، کافر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آدمی اگر اسلام سے پوری طرح سے باہر نکل جاتا ہے تو یہ بہت بڑا الحاد ہے، اور یہ دین سے نکلنے کے بعد اس کا انجام جہنم ہے۔ اور اس طرح کے لوگ ہیں دنیا میں جو آپ کو یا اسلام کی ایک حقیقت مانتے ہیں یا خود بھی اسلام کے دائرے کار میں رہتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، اس میں ہمیں پریشانیاں ہیں، یہ اعتقاد ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بہت سارے اسباب بیان کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ اس طرح سے ایک چیز کی حقیقت کو آپ جاننے کے بعد آپ اسی طرح کی حقیقت کسی اور جگہ ڈھونڈیں گے تو نہیں پائیں گے، لیکن شیطان آپ کو گمراہ کر کے کسی اور راستے پہ لگا دے اور اسی کو بہتر سمجھنے لگے۔ تو جیسے مشرکین کا الحاد ہے، یہ سب ہے، تو یہ سب الحاد دین کے عقائدی سلسلے میں ہوتا ہے۔ ان میں الحاد یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ اسلام سے نکال سے پہلی بنیاد، پہلی پیش جو اسلام کی تھی، مومن ہونے کی تھی، وہی خراب ہے تو بقیہ اور چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا چھوٹا الحاد جس کو ہم بتانا چاہتے تھے کہ وہ اس سے آدمی دین سے نکلتا نہیں ہے لیکن گناہ بڑا ہوتا ہے اس سے، وہ الحاد بعد اعمال میں ہے۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دیا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جہاں حرم مکی کا تذکرہ آیا ہوا ہے قرآن مجید میں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر اگر کوئی ظلم کے ساتھ کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے یا حق سے مائل ہو کے کوئی کام کرتا ہے عملی طور پر، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو یعنی گویا کہ گناہ ایسا کوئی کرتا ہے جس پر عذاب ہو سکتا ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، پر چھوٹے گناہ کا درجہ کم ہے، بڑے کا گناہ درجہ کم ہے، اس کا عذاب بھی اتنا ہے، عذاب علیم اس کو ملنے والا ہے۔ لیکن یہ عملی طور عذاب علیم اس الحاد کی بنیاد پر ملے گا جس سے گویا کہ کوئی عمل ایسا کر جاتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے، اس مقام کے شایان شان نہیں، اس جگہ کے شایان شان نہیں جو اللہ کے دین میں منع ہے، وہاں کوئی کام کر پاتا ہے، کر جاتا ہے حرم کے اندر، تو اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ دین سے، یہ بھی ایک انحراف ہے، دین کا جو حکم تھا یہ بھی ایک انحراف ہے، تو یہ الحاد ہے لیکن عملی طور پر ہے، جس کے اوپر یہ نہیں کہا جاتا کہ دین سے باہر ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے، تو عذاب کا استحقاق اس کے اوپر آ جاتا ہے، خروج عن الملہ کا لفظ نہیں استعمال ہو سکتا ہے۔ اب الحاد جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان رکھنے پر، یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں عقائد کے اندر الحاد ہے، وہ اللہ کے بارے میں بھی لوگ یہاں طرح طرح کے انحرافات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے تو پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کہ مکمل طور سے ان کا انکار ہی کر دے کہ نہیں نہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے پاس ہم کچھ بھی نہیں کہتے، کوئی صفت نہیں، ہر چیز سعاری بیکار ہے، گویا کہ ان کے نزدیک جیسے کہ ایک ماننے کو ماننے، لیکن اس کے بارے کوئی قدرت ہے، کوئی رحمت ہے، کوئی انتقام ہے، عدل و انصاف ہے، یہ سب کچھ نہیں مانتے، بالکل ہر چیز سے انکار کر جاتے ہیں۔ اور کہا یہ ساری کہہ دے کہ یہ صفتیں جو آپ بیان کرتے ہو اس کے ماننے سے یہ پریشانی وہ پریشانی انسانوں کی تو ہو سکتی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں ہم اس کو مان نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑا انکار ہے، اس کے آدمی ملحد ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے۔ دوسرے قسم کا الحاد یہ ہے کہ اس لیے کہ اس نے جو پہلے انکار کیا ہے، اللہ کے ناموں کا بھی انکار کرتا ہے، اللہ کی صفات کا بھی انکار کرتا ہے، لیکن دوسرے قسم کا الحاد یہ ہے کہ انسان اللہ کے ناموں کے بارے میں الحاد کرے۔ وہ کیا ہے کہ کہے کہ ہاں یہ نام تو کتاب اللہ سے سب ملتے ہیں اور رسول کی سنت میں بھی ملتے ہیں کہ اللہ کا یہ نام ہے، مثال کے طور پر رحمان ہے، اللہ ہے، رحیم ہے، یہ سب کہے کہ ہاں بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا نام ہے، لیکن
یہ کہے کہ ان کے معنی کو ہم جو تصور کرتے ہیں وہ ہم اللہ پر فٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو گویا کہ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو کتاب میں ملے گا، کہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، لیکن کہیں گے کہ سنتا ہے، اس کے بعد سننے کی کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور دیکھتا ہے لیکن دیکھنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسا، اللہ کے پاس کوئی صفت ایسی نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ سنتا ہے دیکھتا ہے، لیکن کیسے سنتا ہے کیسے دیکھتا ہے اس کے لیے ہم کچھ تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے ہم نہیں مانتے، اللہ لفظ ید کا انکار کر دیتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں کہتا ہے۔ تو یہ ایسا کہنا کہ ناموں کو ثابت کرنا لیکن بے معنی نام بتانا، نام تو ہے لیکن اس کا کچھ مطلب اللہ کے ذات پر کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے ناموں کے اندر الحاد کرتا، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے ناموں کو مانتا ہے لیکن بے معنی مانتا ہے، لہذا یہ بھی ایک قسم کا الحاد ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرے قسم کا الحاد یہ ہے کہ ناموں کو مانتا ہے، جیسے کہ آپ جب عقیدے کتابیں پڑھیں گے کبھی تو پتہ چلے گا، ناموں کو اللہ کی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور اس طرح سے رحیم ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے، غفار ہے، منتقم ہے، جتنے بھی نام آتے ہیں اس کو ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن جو معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مانتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو مانیں جیسا کہ آپ سمجھاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، علیم ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ انسانوں کی جو صفات ہوتی دیکھنے کی، ایسے ہی اللہ کی صفت بھی ہوگی، اور یہی ہم مانتے ہیں۔ جیسے ہم انسان دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے دیکھتا ہے، جیسے انسان اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو اٹھاتا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی یہ ہاتھ کا تذکرہ آتا تو ہم ہی مانتے ہیں۔ تو یہ بھی الحاد ہے، اس سے ہی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کی مماثلت کہیں نہیں کی جا سکتی ہے، اور اللہ کی صفات کو مخلوقات کی صفات سے مناسب ماننا کہ اللہ کی بھی یہی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے یہ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، تو کہیں کہ نہیں خوش ہونا تو انسان کی صفت، ہم اس کو اللہ کے لیے نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے مانے کہ اللہ بندوں کی صفت ہے تو اللہ پر کیسے فٹ ہو سکتی ہے، تو ان صفاتی ناموں سے انکار کرتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا الحاد ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں جو کچھ آیا ہوا ہے ان ناموں کے ساتھ ان کے معانی جو سمجھے جاتے تھے ان معانی کے ساتھ ان کو ماننا چاہیے، لیکن اس کی کسی سے تمثیل اور مشابہت دینا حدیث میں اور قرآن میں منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک طرح کا الحاد اوروں کے پاس اور بھی ہے جو پہلے بھی کفر کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے کوئی نام نکال کے کسی اور کو رکھ دینا، کہ وہ بھی ایسے ہی، جیسے کفار مکہ کے یہاں لات اور عزیٰ دو بت تھے، لات کا لفظ انہوں نے اللہ کے لفظ سے نکالا تھا، وہ مؤنث کا نام رکھے تھے، لات پتھر کو مانتے تھے، اور عزیٰ بھی عزیز کے لفظ سے نکالا تھا، ایک پتھر کے بت بنائے تھے، مؤنث کے نام سے اس کو رکھتے تھے، اس کا عزیٰ نام رکھا تھا۔ تو اس طرح اللہ کے ناموں سے نام نکال کے دوسرے کا رکھنا اور اس کی صفات کو ماننا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ایک طرح کا الحاد، اس سے قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی ایک الحاد ہے، یہ بھی ایک دین سے خروج اور اسی طرح سے برا کام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا وہ نام اپنی طرف سے بنا کے رکھیں کسی آیت یا حدیث یا کسی عمل سے ڈھونڈ کر کے کہ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، اللہ کا یہ نام ہو سکتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکر کرتے ہیں، یمکر اللہ یمکرون و یمکر اللہ، آیا ہے جیسے آیت میں کہ وہ لوگ مکر کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ مکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ استہزاء کا ہے کہ استہزئون باللہ، اللہ یستہزئ بہم آیا ہے، اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس عمل سے نام بنا کے رکھنا کہ اللہ مستہزی ہے یا ماکر ہے، مکر کرنے والا ہے، اس طرح سے یا کہ اس قسم کے جو الفاظ ہیں جو کسی عمل پہ دلالت کرتے ہیں، حالانکہ یہ الفاظ وہاں استعمال ہوئے اس معنی میں کہ جیسا کرتے ہیں اس کا نتیجہ ان کو اسی طرح سے دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اس چیز کی جانکار ہیں۔ تو یہ مقابلے کے لیے لفظ استعمال ہوا، نام دینے کے لیے، لیکن کوئی آدمی نام نکال کے رکھے کہ اللہ کا ماکر بھی نام ہو سکتا ہے، اللہ کا ساخر بھی نام ہو سکتا ہے، مستہزی بھی ہو سکتا ہے، استہزاء کرنے والا، سخریہ کرنے والا، ٹھٹھا مذاق کرنے والا، مکر و فریب کرنے والا، یہ بھی ایک طرح کا الحاد ہے۔ اللہ کی ذات ان سب سے مبرہ ہے، لہذا وہ نام رکھنا اللہ کا جو کہ اللہ کی ذات کے مناسب نہیں ہے، کسی عمل کے جو حدیث پہ جو لغوی طور پر قرآن میں وارد ہے، یہ غلط ہے۔ ایسے ہی
کچھ لوگ ہیں جو کو آپ کتابوں میں پائیں گے کہ اللہ کے 7 صفتوں کو مانتے ہیں۔ عقیدے کی کتابوں میں اکثر اہل سنت کے یہاں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، علیم ہے، قادر ہے، بصیر ہے، اور ارادہ رکھنے والا ہے، اور بولنے والا ہے۔ متکلم اور مرید کا لفظ بولتے ہیں، اور اس پر بڑی لمبی کتابیں نے لوگوں نے لکھی ہیں، اس لیے اس کا نام علم کلام بھی پڑ گیا کہ اللہ کے گفتگو کرنے، اللہ کے بولنے پر ایک لمبی بحث ان کے یہاں ہے۔ تو اسی لیے اس کا علم کلام بھی لوگ رکھتے ہیں، جس میں عقلی طور پر دلائل دے کر کے اللہ کے علم کلام کو ثابت کرتے ہیں یا نفی کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پاس اس کے علاوہ بھی نام ہیں، صفاتی نام، جیسے قرآن و حدیث میں آیا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کے ساتھ اللہ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اس کے بہت بڑے ثواب ہوں گے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، بہت سے اس میں ہے۔ تو لیکن کہے کہ نہیں، ان 7 سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم، اس کو رحیم، اس میں رحیم کا لفظ ہے، رحیم نہیں کہیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک صفت یہ بھی نہیں مانتے ہیں، اور بھی کچھ ایسے صفات جن کے اندر ہوں جو اللہ کے ہے، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے، محسن ہے، اور اس طرح کے الفاظ ہیں جو اللہ کے ناموں میں شامل ہیں، لیکن ان 7 ناموں کے علاوہ ہیں۔ تو ان 7 ناموں کے علاوہ کا انکار کرنا یہ بھی غلط ہے، اور یہ ان کو صفات کو ماننا، اور ان صفات کے ساتھ جو نام دیے گئے ہیں اس کا قبول کرنا، جیسے رحمان کا لفظ ہے اور رحیم کا لفظ ہے، اس میں حی، علیم، قادر، سمیع، بصیر، مرید، متکلم جو 7 نام ہیں اس کے علاوہ ہے، تو اس کا انکار کرنا یہ بھی ایک طرح کا الحاد سے بچنا چاہیے۔ اور اس قسم کے الحاد جتنے ہوتے ہیں 6-7 قسم کے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض ناموں کو ماننا، بعض کا انکار کر دینا، یا 7 ناموں کو ماننا، بقیہ کا انکار کر دینا، یا اللہ کے ناموں اور صفتوں کو تسلیم کرنا لیکن اس کی مماثلت اور مشابہت بتانا، یا اسی طرح سے سرے سے ہی ان سب کا انکار کر دینا، یہ سب الحاد میں شامل ہے۔ اور عملی طور پر الحاد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کام کو بتایا گیا کہ یہ ایک عمل کرو، اس کے اندر یہ ثواب ہے، اور یہ عمل ضروری ہے، یا فرائض میں داخل ہے، یا مستحبات اور سنن و نوافل میں ہے، لیکن آپ اس کے اندر اپنی طرف سے تبدیلی کر لیں، اس کو کچھ بڑھا لیں، گھٹا لیں، یہ بھی دین میں ایک طرح کی زیادتی کر کے آدمی الحاد کرتا ہے، عملی الحاد، یا گناہ کا کوئی بھی کام ہے آدمی کرتے جاتا ہے، وہ بھی ایک طرح کا الحاد ہی ہے، اس لیے کہ جو راستہ بتایا گیا اس راستے سے ہٹ کے چلتا ہے اور سمجھتا ہے یہ بھی صحیح ہے، تو یہ سب دین میں الحاد کے درجے میں آتا ہے، جس کا بعد عملی الحاد جو ہے، یہ عملی الحاد اگر اس درجے عقیدے کے مسائل کو نہیں چھوتا ہے تب تو قابل معافی ہے، اس پہ عذاب ہو کے چھٹکارا میں، لیکن اگر کوئی ایسا الحاد انسان کے پاس ہے جو دین سے باہر ہو جانے کے درجے میں ہوتا ہے، کفر کے درجے میں ہوتا ہے، تو اس الحاد سے بہت ضروری ہے کہ آپ بچیں، ورنہ انسان کو یہ چیز لے ڈوبے گی۔ لہذا الحاد کا مسئلہ یہ اپنی جگہ پر بہت مہم ہے، اور اس کی خطرناکی بہت زیادہ ہے۔ ہم اس لفظ کو پڑھ کے یوں ہی گزر جائیں یا سن کے ایسے گزر جائیں، یہ اچھا نہیں، بلکہ اس کے معنی مفہوم کو سامنے رکھ کے کام کرنا چاہیے تاکہ اس کے المناک عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھائی کی توفیق دے اور برائیوں سے بچائے، اور دین میں سمجھ سب کو عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کی مجلس سے رخصت لیتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ اس قسم کی باتیں ہوں گی، آپ کے سوال ہوں گے، ہمارے جواب ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔